مسجد لفظ کیا ہے جی؟ مسجد جو ہے اس میں ظرف کا صیغہ ہے سجدہ یسجد، سین جیم دال اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنا، سجود اس کا مصدر ہے۔ تو مسجد اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف جگہ یا وقت بتاتا ہے، تو مسجد اس میں ظرف یہ بتاتا ہے کہ مسجد کا لغوی معنی ڈکشنری کے لحاظ سے اس کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کا لغوی معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ، اور اسی کی جگہ مساجد آتی ہے، مسجدیں۔ تو سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ ہے مسجد، یہ لفظی معنی کے لحاظ سے۔ اور لفظی معنی کے لحاظ سے یہاں پر عاشق یہ بھی سنتے جائیں کہ کرم ہوا اللہ تبارک و تعالی کا صدقے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب تو ہمارے لیے ہر زمین کا چپا چپا مسجد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے فضائل کہ مجھے جن جن وجہوں سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بھی بنا دیا اور پاک کرنے والا بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے مخصوص عبادت گاہوں میں عبادت ہوتی تھی، ہر جگہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا تھا، عبادت نہیں ہوتی تھی۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا ہے، جہاں بھی نماز پڑھو گے سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ پہلے صرف پانی سے پاکی حاصل ہوتی تھی، تیمم کی رخصت نہیں تھی، تو ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کے صدقے طہور بھی بنا دیا، پاک کرنے والی بھی بنا دیا۔ اب اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور اسی لیے شیخ فرید النطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پندنامہ مشہور کتاب میں کہتے ہیں شد وجودش رحمت للعالمین مسجد او شد ہمارو زمین۔ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ہے کہ ہر گھر میں مسجد ہے، چھت پہ بھی مسجد ہے، سوائے وہ عارضی چند وجوہات کی وجہ سے کہ جہاں کہیں کوئی بیت الخلاء بنا دیتا ہے یا جہاں کہیں قبرستان، وہ تو عارضی وجوہات ہے نا، اگر وہ نہ ہوتی تو وہ بھی مسجد بن سکتی تھی۔ تو بہرحال مسجد سجدہ گاہ ہے، لیکن شرعی لحاظ سے مسجد کیا ہے کہ جس قطع زمین کو، جس اراضی کو، جس پلاٹ کو، جس مکان کو محلے والے کچھ لوگ مل کر، جو اس کے مالک ہیں، وہ مل کر وقف کر دے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یہ جگہ خاص مسجد کے لیے ہے، تو وہ شرعی مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شرعی مسجد ہے، پھر اس پر وہ سارے احترام والے احکام آ جائیں گے کہ اب یہ جو خاص پلاٹ، خاص مکان، خاص قطع زمین انہوں نے مخصوص کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، ساری شرائط پوری ہو گئی ہیں، اب یہ جو زمین کا حصہ ہے یہ باقی ساری زمین سے فضیلت والا ہو گیا ہے۔ باقی سب کوئی ملک صاحب کا گھر ہے، کوئی چودھری صاحب کا گھر ہے، کوئی رانا صاحب کا گھر ہے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیت اللہ ہو گیا، یہ بیت اللہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے گھر میں آؤ، اور یہاں یہ بھی دیکھیں کہ گھر میں آنے کی بات ہوئی تو آپ کے گھر میں کیا کوئی ہر کوئی آتا ہے؟ ہر کوئی آ سکتا ہے؟ کون آئے گا؟ جس کو آپ بلائیں گے، جس کو آپ اجازت دیں گے، جس سے آپ خوش نہیں اس کو گھر میں آنے دیں گے؟ مجھے یہاں پر ایک لطیف بات یاد آ گئی کہ کسی بندہ کا غلام تھا، تو اس کا نوکر یا غلام تھا، تو کہنے لگا سر مجھے ذرا نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، میں ذرا مسجد میں نماز پڑھ لوں۔ وہ اندر جا کے نماز پڑھنے لگا اور وہ باہر ہی کھڑا رہا، وہ نماز کا عادی نہیں تھا، باہر کھڑا رہا۔ کافی انتظار کے بعد اس نے باہر سے آواز دی، کیا چیز ہے، کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اس نے کہا وہی جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا۔ تو یہ
اللہ کی توفیق ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. بھائی کسی کے گھر میں کوئی بغیر اجازت کے بغیر مرضی کے آ سکتا ہے؟ تو آپ جو اللہ کے گھر میں آ بیٹھے ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے, یہ بھی اس کی رحمت ہے. اور جب اس گھر میں آتے ہو تو آتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. دایاں پاؤں اندر رکھتے کیونکہ یہ خاص ادب والا مقام بن گیا, کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی, یہ اللہ کا گھر بن گیا. اسی طرح جاتے ہوئے بھی بایاں پاؤں باہر رکھتے ہو اور کیا کہتے ہو؟ اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اب تیرے رحمت والے گھر سے جا رہا ہوں تو باہر دنیا کے فتنوں میں پہنچ رہا ہوں, اپنے فضل سے میرا ساتھ دے. اور یہ آنا جانا اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر آنا جانا. اب شریعت میں ایسی نہیں ہے رہبانی کہ بس بیٹھ جاؤ مسجد میں تسبیح پکڑ کے, اب کسی نہ بیوی کا کام کرو, نہ بچوں کا کام کرو, نہ ماں باپ کی خدمت کرو, نہ کوئی کماؤ, بس یہاں بیٹھ کے, یہ بھی پسند نہیں کیا گیا. ہاں رمضان میں کچھ دیر کے لیے یہ بھی مزہ دیتی ہے اعتکاف کی صورت میں, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. کام ہوتے ہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت لمبی کرانے والے سے کہہ دیا تھا نا, بھائی کوئی بزرگ ہوتے ہیں, کوئی چھوٹے ہوتے ہیں, کوئی کمزور ہوتے ہیں, کسی کو کوئی کام بھی ہوتا ہے, ہر ٹائم تو مسجد میں نہیں نہ رہنا, لیکن آتے جاتے رہنا, آنا اور جانا, مسجد میں آنا اور جانا. آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے, اور آپ اگر ساتھ یہ کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمیشہ توفیق دے کہ ہم آتے جاتے رہیں مسجد میں آنا اور جانا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک متفق علیہ حدیث کے بخاری شریف میں بھی موجود, مسلم شریف میں بھی موجود, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح. فرمایا اگر کوئی صبح مسجد کو گیا یا شام کو مسجد کو گیا, اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر صبح و شام جانے کے بدلے میں اس کے لیے مہمانی تیار فرمائے گا. سبحان اللہ. مجھے اس حدیث شریف سے یہ سمجھ آ رہی ہے, شاید محدثین نے بھی یہ لکھا ہو, کلما کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جتنی مرتبہ صبح گیا, جتنی مرتبہ شام گیا, اتنی مرتبہ جنت میں مہمانی ہوگی ہے. سبحان اللہ. جنت میں مہمانی ہوگی اس کی جو مسجد میں آتا جاتا ہے, جو مسجد میں آتا جاتا ہے, جتنی مرتبہ آتا ہے اتنی مرتبہ ہی جنت میں مہمانی ہوگی. سبحان اللہ. گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. آپ نے ایک نام میں یہ مشرہ بھی لکھا ہے نا کہ گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. تو وہ دعوتیں ہونی ہیں ہماری. ایک دعوت تو آج بھی ہے نا, یہ ختم شریف کی صورت میں آپ سب حاضر ہیں, تو ایک دعوت کل ہے, کل یہاں جو ہمارا پروگرام ہونا ہے 11ویں شریف کا, وہ میں ساتھ ساتھ کو اشارہ کرتا جاؤں. تو یہ دعوتیں اللہ کے گھر میں ہیں, لیکن اس آنے جانے کے بدلے میں آپ دیکھیے کہ آپ اللہ کے مہمان بنتے ہیں نا. اچھا یہاں پر مجھے ایک مزے کی بات ذہن میں آئی ہے, جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو کھانے وغیرہ نہیں جان دیتا نا, حضور کچھ کھائیے, کچھ ٹھنڈا, کچھ گرم, کوئی مشروب کچھ منگوا دوں یا پکا دیں یہاں پر, کیا کھائیں گے آپ کے مزاج کے مطابق کیا ہوگا. اور آپ اگر کھائے بغیر آتے ہیں تو ناراض بھی ہوتے, کوشش کرتے ہیں پکڑ کے بٹھا لیں, یار کھا کے جاؤ کچھ نہ کچھ. تو آپ بھی تو اللہ کے گھر میں آتے ہیں, تو یہاں تو ویسے کھانے کا اہتمام نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عام طور پہ جب آپ آئیں مسجد میں نماز پڑھ کے تو کھانا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انتظار کرو نا, آتے جاتے رہو, آتے جاتے رہو. جتنی مرتبہ آؤ گے, جتنی مرتبہ صبح آؤ گے, جتنی مرتبہ شام آؤ گے, یہ سارا نوٹ ہو رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے. ہر آنے کے بدلے میں جو کھانا ہے وہ جنت میں ملے گا. سبحان اللہ. ہر آنے کے بدلے میں جو کھانا ہے وہ جنت میں ملے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد مسلم شریف کی روایت, مسلم شریف کی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, فرمایا من تطہر فی بیتہ, جس نے اپنے گھر سے وضو کیا, ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ,
پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں آیا، یہاں مسجد کا ہی نہیں، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں آیا۔ کیوں آیا؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ کے عائد کردہ فرضوں میں سے کوئی ایک فرض ادا کرے۔ نماز اس لیے آیا تو کیا ہوگا؟ کانت خطواتہ، تو اس کے قدموں میں کیا برکت ہو جائے گی؟ فرمایا احداہما تخط خطیۃ والاخری ترفع درجۃ، ایک قدم اٹھے گا تو وہ گناہ مٹا دے گا، دوسرا قدم اٹھے گا وہ درجہ بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک قدم اٹھے گا، ایسے چلتے نا، ون سٹیپ فارورڈ، تو ایسے ہم ایک پاؤں اٹھایا گناہ بخشا گیا، دوسرا پاؤں آگے رکھا درجہ بڑھا، ہر قدم پر گناہ بھی بخشے جائیں گے، درجے بھی بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں کیا میں نے موضوع دیا تھا؟ مسجد میں مسجد میں آنا جانا۔ اب اگر دیکھیں نا، آپ اندر ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر وہ نہیں ہوگا، گھر جائیں کام شام کر کے پھر آ جائیں، جب اذان ہو تو پھر آ جائیں، انتظار کریں، اس انتظار کا بھی بڑا ثواب ہے۔ آئیے ایک اور حدیث شریف سماعت کریں، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، یہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین صحابہ کو سوال کر کے متوجہ کرتے ہیں، فرمایا الا ادلکم علی ما یرفع اللہ به علی ما یحط اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتا دوں، ایسے کام، بلکہ جمع ہے، تین کاموں کا ذکر کیا، ایسے کام نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو معاف کر دے اور درجوں کو بلند کر دے۔ یہ انداز ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ صحابہ پہلے متوجہ ہوں، کہا کیا بتانا دوں میں تمہیں ایسے کام جس سے گناہ بھی بخشے جائیں اور درجے بھی بلند ہوں؟ تو صحابہ نے اس کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے، بلا کا مطلب ہوتا ہے وائی ناٹ، کیوں نہیں بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسباغ الوضوء عند المکارہ، جب دل نہ چاہتا ہو اس وقت وضو کرنا، پورا وضو کرنا۔ اب میں نے اس کو آسان ترجمہ اس لیے کیا کہ آپ سمجھیں، جب دل نہ چاہتا ہو اس وقت پورا وضو کرنا، خاص کر سردیوں میں آپ دیکھیں نا، اسی طرح بعض اوقات گرمیوں میں بھی صبح اٹھتے وقت ایسے ہو جاتا ہے کہ بندہ اٹھتے اٹھتے کتراتا ہے، تو جب دل نہ چاہ رہا ہو اس وقت پورا وضو کرنا، ایک یہ کام۔ دوسرا کام فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں میں کثرت سے قدم اٹھانا، جتنے زیادہ قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آئیں گے یہ سارے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے، درجوں کو بڑھاتے جائیں گے، جیسے پہلے حدیث میں ذکر ہوا۔ اور اسی لیے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنی دور سے آئے گا اس کو اتنے زیادہ اجر ملے گا۔ دور والے جو مسجد سے ہیں وہ اس لحاظ سے خوش نصیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں مایوسی نہیں رکھی، قریب والوں کو اور مزے ہیں اور دور والوں کے لیے اور مزے ہیں، کہا جو جتنی دور ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب آئے گا کیونکہ اتنے قدم زیادہ چل کے آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ اب انتظار یہ نہیں کرنا کہ مسجد میں بیٹھ جانا، نبی کریم نے کہا چلو بھائی میں نے تالا لگانا، میں نے اپنے کام پہ جانا ہے، مراد یہ ہے کہ اب نماز پڑھی، گھر گئے، اپنے کام کاج میں بھی ہیں، ساتھ کان ادھر لگے ہوئے ہیں کہ کب ادھر سے اذان کان میں رس بولے اور ہم کام چھوڑے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے اللہ کی تسبیح بولیں۔ صحیح؟ تو یہ مسجد کے اندر آنا جانا تو کہہ رہے ہیں، مسجد کے اندر آنا جانا۔ اور میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد مبارک فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور اس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو بہت زیادہ مسجد میں آتے جاتے ہیں، فی الظلم اندھیروں میں،
کہ صبح نہیں جانا اندھیرا پڑا ہے، رات کو اندھیرا ہو گیا ہے، نہیں جانا. اب تو چلو روشنیوں کے انتظام ہے لیکن پھر بھی اندھیرا تو اندھیرا ہی ہے نا. کہا جو اندھیروں میں بہت زیادہ مسجد دلواتے جاتے ہیں، مشائین، مشاؤن جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ماشی فقط چلنے والا اور مشاء بہت زیادہ چلنے والا. تو اندھیروں میں، جو اندھیروں میں دنیا کے ان اندھیروں میں اندھیرا ہو، بارش بادل یا بجلی چلی گئی یا اور کوئی پرابلم یا ایسا کام ہے جہاں بجلی نہیں، اندھیروں میں جو زیادہ مسجدوں میں آنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا نور عطا فرمائے. بالنور التام، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. دیکھیے مسجد میں آنا جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد يعتاد المساجد، جب تم دیکھو نا کسی بندے کو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، اور ایک یہ بھی ترجمہ کیا گیا جو مسجد کی حفاظت کرتا ہے. اپنے ممدوح کو ذہن میں رکھیے گا، جن کی محفل سجی جو مسجد میں آتا جاتا ہے، یہ ترجمہ بھی ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے. فرمایا جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، فرمایا فاشهدوا له بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ کیوں؟ قال اللہ تعالی انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اسی کو میں نے شروع میں خطبے میں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پوری آیت سن لیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18، فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ عنقریب ہدایت والے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کسی سے بھی نہیں ڈرتے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، توجہ ہے آپ کی؟ ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھے نا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو ان کی یہ ساری کاوشیں ہوتی ہیں، یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی دینی ہے. اور یاد رکھیں مسجد میں آنے جانے والوں کے لیے ایمان کی گواہی دیں. ہاں جوتے اٹھانے نہ آیا ہو، تخریب کاری کرنے نہ آیا ہو، دہشت گردی کرنے نہ آیا ہو، وہ علیحدہ مسجد ہے، وہ علیحدہ مسجد ہے. کیونکہ ایک اور حدیث شریف سماعت فرما لیں، نبی پاک نے فرمایا من اتى المسجد لشيء فهو حظه، ابو داؤد شریف کی روایت، فرمایا جو مسجد میں جس نیت سے آئے گا وہی اس کو ملے گا. سبحان اللہ. بھائی جو جوتا اٹھانے آیا اس کو تو اسی کا گناہ ملنا ہے، جو تخریب کاری کرنے آیا، گڑبڑ کرنے آیا اس کو اس کا گناہ ملنا ہے، عذاب وبال ملنا ہے، جو دہشت گردی کرنا آیا اس کو اس کا وبال ملنا ہے. لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حدیث قدسی ہے، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے عزت اور جلال کی قسم، میری عزت اور جلال کی قسم، میں ارادہ کرتا ہوں کہ زمین والوں پر عذاب نازل کروں تو پھر میں دیکھتا ہوں اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھنے والے ہیں. پھر آگے توجہ چاہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھنے والے. پھر توجہ دلاؤں گا کہ وہ لوگ ایسے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت
امام صاحب سے محبت کرتے تھے کیوں؟ اللہ کے لیے. خطیب کوئی آ جاتا تھا اس سے محبت کرتے تھے کیوں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اور کوئی غرض نہیں تھی. خطیب نے کون سا کوئی وہ چیک دینا ہے یا کوئی فائدہ دینا ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ دعا دینے کا اور اس کی خدمت کریں گے تو آخرت کی نجات مل جائے گی. تو کہا کہ وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے ہیں. اور تیسرا یہ کہ سحریوں میں اٹھ کے استغفار کرنے والے ہیں. جب یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اور اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے اور سحریوں کو اٹھ کر اپنی بخشش مانگنے والے کہ پچھلی راتی رحمت ربی کرے بلند آوازہ بخشش مانگنے والے کارن کھلا ہے دروازہ. فرمایا جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اپنے عذاب کو پھیر لیتا ہوں. اب آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث شریف سے میں پیغام دے کے بعد مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چار لیا کرو. صحابہ کرام یہ آپ کے لیے پیغام ہے اور یہ ہمارے ممدوح کی عمل سے بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھی تھا. تو اب ہمارے لیے یہ پیغام ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. جب جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو نا تو پھر کیا کیا کرو؟ کچھ چار لیا کرو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی کیاریاں کہا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مسجدیں ہیں. تو حضور اس میں چرنا کیا ہے؟ حضور اس میں چرنا کیا ہے؟ ذکر ہی ہوگا نا. لیکن نبی پاک نے فرمایا کہا اس میں چرنا یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا. سبحان اللہ سے آپ کو پھر یاد آ رہی ہوگی. مسجدوں میں چرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, اللہ اکبر یعنی اللہ کی تسبیح, تحمید, تہلیل اور تکبیر کہنا. یہ مسجدوں میں آ کے اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں میں آؤ گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. یہ سارا پیغام ہمیں ان احادیث سے یہ ملتا ہے کہ مسجد میں آتے جاتے رہنا چاہیے. اور مسجد کی تعمیر و ترقی یہ جو آیت پڑھی کہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ وہ آبادی کیا ہے؟ وہ آبادی جھاڑو دینا بھی ہے مسجد میں. وہ آبادی مسجد کی دیکھ بھال بھی کرنا ہے, مسجد میں عبادت بھی کرنا ہے اور مسجد میں سکون کا ماحول رکھنا ہے. مسجد میں سکون کا ماحول رکھنا تاکہ لوگ آرام سے عبادت کر سکیں اور مسجد کو پرسکون رکھنا. یہ سب اس کی آبادی میں آتا ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ کی طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ تم دونوں نے میرے گھر کو ستھرا رکھنا ہے, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اور میرے آقا علیہ السلام بھی جہاں جہاں جاتے رہے مسجد آباد فرماتے رہے. مسجد قباء ہجرت مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہوئے مسجد قباء بنائی جہاں آج بھی حاجی جاتے ہیں تو نفل ادا کر کے ثواب زیادہ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں آپ نے سکونت اختیار کی تو مسجد نبوی شریف بنائی. جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, اس مسجد نبوی کو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے بنایا. صحابہ کرام علیہ رضوان ساتھ ملے ہوئے تھے اور اس کے جو قیمت ہے جگہ کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور بعد میں حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں اس کے کچے فرش کو پکا کیا. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی, 4 یار کا ذکر ہو رہا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مسجد کو عالی شان دوبارہ تعمیر کیا, مزید وسیع کیا, توسیع کی. اور اس کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں گئے تراویح کے دنوں میں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد میں روشنی کرتے تھے. مسجد کو روشن دیکھا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور نالا نور کر دے، منور کر دے، انہوں نے اللہ کے گھروں کو روشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ملک صاحب کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے، ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ السلام۔